نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ وقال اتق المحارم تکن اعبد الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست و احباب بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم احسان، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہمیں پھر سے موقع نصیب فرمایا آپ کے سامنے حاضری کا، پھر سے مصداق بنایا بلغوا عنی ولو آیہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس حاضری اور اس موقع کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ سامعین، ایک بات جو ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ تھی، اسلامی معاشرے کی بگڑتی اور بنتی حالت کے ذمہ دار نوجوانان اسلام ہیں کہ انسان کی زندگی جو گزرتی ہے وہ 3 مرحلوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ اس کے بچپنا ہوتا ہے جس میں اس کو کچھ شعور نہیں ہوتا، بس کھیل کود کے علاوہ اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ وہ سوچتا ہے بس والدین کی گودیں، بھائیوں کی باہیں جن میں اس کو ہمیشہ اٹھا کے رکھتے رہتے ہیں، وہ یہی سب دنیا ہے اور اسی طریقے سے مجھے پوری زندگی گزارنی ہے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، بالغ ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اس کی زندگی کا، جس میں وہ سیکھتا ہے برا یا اچھا ہر عمل، اور یہیں سے اس کی زندگی کی اصل شروعات ہوتی ہے کہ ہر طرف سے اس کو نفسانی خواہشات گھیرنے لگتی ہیں۔ وہ کبھی سوچتا ہے کہ میری زندگی مزوں میں گزر جائے تو کافی ہے، پھر کبھی اس کی سوچ گہری ہو جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے میں کچھ کمانے کھانے لگ جاؤں، تھوڑی سی محنت کر لوں تو زندگی اور اچھی ہو جائے گی۔ اور بہت ہی زیادہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو عقل و شعور دے دیں تو وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اس موقع کو، اس صحت کو، اس توانائی کو، اس طاقت و قدرت کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو اسی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم تمام کے تمام حرام کاموں سے بچ جاؤ، تم تمام کی تمام ان کاموں سے جو حرام کام ہیں، جو تمہیں جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، ان سے بچو۔ تو اس کی آگے جو جزا فرمائی وہ کیا فرمایا؟ تکن اعبد الناس، کہ تم جب یہ کر لو گے، محارم سے بچ جاؤ گے، تمام کے تمام حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے بچ جاؤ گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بہت زیادہ نیک بندوں میں لکھ دیں گے، تمہارا نام ان بندوں میں شمار ہو جائے گا جو بہت زیادہ عبادت گزار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ، تمہاری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، تمہاری جوانی کو، تمہارے وقت کو اور تمہارے مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو صحابہ نے پھر اس چیز کو سمجھا، اپنی جوانیاں، اپنی نوجوانی، اپنی توانائی، اپنی طاقت کو پورا کا پورا دین کے لیے صرف کیا۔ اور صحابہ کے بعد
تاریخ کو اٹھائیں تو تاریخ میں ایسے ایسے نام ملتے ہیں نوجوانوں کے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اپنی توانائی، اپنی نوجوانی اور جوانی کو جو ہے مفید بنایا اور پوری دنیا کو فتح کیا۔ کہ آپ کے سامنے ایک نام نہیں، ہزاروں نام ہیں تاریخ میں جو ملیں گے آپ کو، کہ جنہوں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کو قیمتی سمجھا اور پھر اس کو کیا کیا، دین کے لیے خرچ کیا۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور اعمال صالحہ کیے، کہ میں ان کو کیا کروں گا، ان کو سلطنتیں، ان کو جو ہے ان کو اقتدار عطا فرماؤں گا جیسے کہ میں نے ان سے پہلے لوگوں کو عطا کیا۔ تو انسانی تاریخ میں نوجوانوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کردار مثالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ تکن اعبد الناس، کہ اے صحابہ تم میں سے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، پہلی چیز جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، اور دوسری چیز جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے، جو ان کے صحیح اور درست ہونے کی ضمانت مجھے دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور اس میں کوئی عام جنت نہیں، چونکہ جنت کے بہت سارے درجات ہیں، بہت ساری جنتیں ہیں، جنت المأوا ہے، جنت النعیم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جنت کی ضمانت لے رہے ہیں وہ کون سی جنت ہے؟ جنت الفردوس۔ اور دیکھیے کن دو چیزوں کی ضمانت مانگی جا رہی ہے کہ تم مجھے دے دو۔ ایک، انسان کے دو جبڑوں کے درمیان میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ زبان، کہ تم ضمانت دے دو کہ تمہاری زبان صحیح طریقے سے صحیح جگہ استعمال ہوگی، تم اس سے فحش کلامی نہیں کرو گے، بد کلامی نہیں کرو گے، گالی گلوج نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، مکر و فریب نہیں کرو گے، کسی کو ناجائز تعلقات کی طرف آمادہ نہیں کرو گے، مائل نہیں کرو گے اس زبان کے ذریعے سے، اپنے الفاظ کے ذریعے سے۔ کہ آج دیکھیں مسلم نوجوان اگر بگڑا ہوا ہے تو وہ زبان کی طرف سے بگڑا ہوا ہے، اس کے الفاظ ہی درست نہیں ہیں، وہ اپنی زبان کو سراسر غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے۔ پھر دوسری کیا چیز فرمائی کہ دوسری کس چیز کی ضمانت دے دے مجھے؟ جو اس کے دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے، اور وہ دو ٹانگوں کے درمیان میں کیا چیز ہے؟ اس کی شرمگاہ، کہ وہ جو شرمگاہ کے صحیح ہونے کی ضمانت دے دے کہ اس کو حرام کاری میں نہیں استعمال کرے گا۔ تو میں اس کے لیے کس جنت کا ضمانت لے لیتا ہوں؟ جنت الفردوس کی۔ اگر ہم قرآن پاک کے اوپر نظر ڈالیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا فرمایا کہ اے نبی جی آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس میں دیکھیے نظروں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام کی تمام برائیاں وہ سب سے پہلے نظر سے شروع ہوتی ہیں، کہ سب سے پہلے انسان کی نظر اٹھتی ہے، اور نظر اٹھنے کے بعد جب وہ کسی چیز کے اوپر جم جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس چیز کو چاہنے کی، اس چیز کو حاصل کرنے کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے پورے جسم کو اس کام میں لگا دیتا ہے، اس چیز کو حاصل کرنے میں۔ یعنی کہ ایک غیر محرم کے اوپر نظر اٹھی تو پورا جسم لگا دیتا ہے وہ اپنا اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شرمگاہ کا کام شروع ہوتا ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اس کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ بزنس ڈیلنگ تو کرنی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے اپنے ناجائز تعلقات، خواہشات
کو توڑ پہنچانے کا کام کرنا ہے وہ شرمگاہ کے ذریعے سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ازکیٰ لہم، جب وہ ان دو کاموں کو کر لے تو اس کے لیے وہ زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہوگا۔ تم مت سوچو کہ جس عمل کو تم کرتے ہو اس سے ہم باخبر نہیں ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ آپ راستوں میں مت بیٹھا کریں۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہمارا تو کام راستوں کے علاوہ چلتا نہیں، کیونکہ ہم وہاں بیٹھ کر جو ہے دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو باتیں کرتے ہیں، وہاں ہم بیٹھ کر تذکرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کچھ سیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا بیٹھنے کے علاوہ تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے تو تم کیا کرو، راستوں کا حق ادا کرو۔ پھر راستوں کے حق میں کیا فرمایا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو، کوئی اگر غیر محرم گزرے۔ تو آج دیکھیں راستے بھرے پڑے ہیں ہمارے نوجوانوں سے، نوجوان راستے پر بیٹھ کر پب جی کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں راستوں میں، بس ان کا ایک ہی کام ہے کہ راستے میں چلتے پھرتی کسی لڑکی کے اوپر ہماری نظر پڑ جائے، بس کام بن جائے۔ پھر اس کے بعد اپروچنگ شروع ہوتی ہے، اس سے تعلقات جوڑنے کی تمام سعی کی جاتی ہے۔ نظر ملی، پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ کام شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا جو نوجوان کسی غیر محرم کو دیکھے بلا ارادہ اس کی نظر اس کے اوپر پڑ جائے، پھر اس کے بعد وہ اپنی نظر کو جھکا لے اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس طریقے کی عبادت کرنے کا موقع نصیب فرمائیں گے، توفیق دیں گے جس میں اس کو مزہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا جو کام دیا ان کو وہ کیا دیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جب وہ نظروں کو نیچا کریں گے، نظروں کی حفاظت کریں گے، شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، تو ان کی توانائی، ان کی طاقت ان میں موجود رہے گی۔ جب ان میں طاقت موجود رہے گی تو وہ طاقت یقیناً مسلم نوجوان اسلام کے لیے خرچ کرے گا۔ مگر آج افسوس ہے کہ مسلم نوجوان اپنی طاقت کو کہیں اور ہی خرچ کر رہا ہے، کہ اپنی نظروں کے ذریعے سے گناہ کرتا ہے، پھر اس کو انجام پہنچاتا ہے اپنی شرمگاہ سے، اپنا جو ہے ہر قسم کی نفسانی خواہشات کو پورا کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان اپنی نوجوانی میں، شباب کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمانوں پر فخر فرماتے ہیں، رشک فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرا بندہ شباب پر ہے، اس کی نوجوانی، اور اس کے بعد بھی یہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، عبادت کر رہا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو روکے رکھے، کیا فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کے لیے ٹھکانہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور پوری کی پوری نوجوانی کے جو خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں نوجوانی کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ جنت میں پورا کروائیں گے۔ اور زندگی کتنی ہے کوئی پتہ نہیں، کب انسان کی زندگی میں کچھ ایسا آ جائے، حادثہ پیش آ جائے کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ تو اس لیے تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں جس طریقے سے علامہ اقبال نے فرمایا، کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ پوری قوم کے ذمہ دار ہیں، پوری قوم کی تقدیر انہی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، جب یہ درست ہو جائیں گے کہ تو پوری قوم کی تقدیر درست ہو جائے گی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نوجوانی اور جوانی کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو دو چیزوں پر گفتگو ہوگی جو معاشرے کے ناسور بنتی جا رہی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلا، اپنی نظروں سے جو گناہ کیا جاتا ہے، فحش چیزیں دیکھی جاتی ہیں یعنی پورن ایڈکشن۔ پھر دوسری، ماسٹربیشن یعنی مشت زنی، استمناء بالیدی،
کہ ان دو ایشوز پر ہم بات کریں گے، ان دو گناہوں کے اوپر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ، جو معاشرے کے اندر ناسور اور بیماری کی طرح پھیلتے جا رہے ہیں، اور بالخصوص نوجوانوں میں پھیلتے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے ان کی صحت ختم ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر موقع عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔